اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، پہلے ہم آپ کو سارا رمضان باجماعت نماز تراویح کی بدعت سہا ستہ اور غیر شیعہ کے ہاں مستند اور معتبر کتب کا درجہ رکھنے والی کتب سے دکھا چکا ہوں۔ پھر میں نے آپ کو سارا سال نماز فجر کی اذان میں بدعتی کلمات انہی کی کتب مذکورہ سے دکھائے۔ سامعین، اب میں آپ کے سامنے سہا ستہ سیریز کی مشہور و معروف کتاب سنن ابو داؤد کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، جس کو ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی نے لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ ابو عمار عمر فاروق سعیدی نے کیا ہے اور اس کی تحقیق و تخریج حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی نے کی ہے، جو انجینئر مرزا کے ہاں بڑے معتبر اور قابل احترام ہیں۔ اور سامعین، یہ دارالسلام سے چھپی ہے، جلد اس کی 1 اور صفحہ نمبر 772 ہے۔ باب جمعہ کے روز اذان اور حدیث نمبر 1087 میں لکھا ہے کہ حضرت سائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے روز جمعہ کی پہلی اذان امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت کہی جاتی تھی۔ عہد نبوت، خلافت ابی بکر اور عمر میں یہی معمول رہا۔ جب حضرت عثمان کی خلافت آئی اور لوگ بھی بہت کم ہو گئے تو حضرت عثمان نے جمعہ کے روز تیسری اذان کا حکم دیا۔ اور سامعین، اسی کتاب میں صفحہ نمبر 773 میں اسی حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس اذان کو بدعت کہا ہے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت عثمان نے اپنے تئیں جمعہ کی نماز کے لیے دوسری اذان کا اضافہ کیا، اور دین میں اضافہ بدعت کہلاتا ہے، اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور سامعین، آپ نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، جنہوں نے الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات ادا کہنے والے کو بدعتی کہا تھا، ان کے نزدیک نماز جمعہ میں دوسری مرتبہ اذان دینا بھی بدعت ہے۔ تو سامعین، یہ ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، اور خود ان کے خلیفہ راشدین بدعت کے مرتکب ہوئے، بدعت کو ایجاد کیا، اور یہ لوگ سال میں 52 مرتبہ اس بدعت کو سر انجام دے رہے ہیں اور ہم پر بدعت اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ سامعین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ سال میں 52 ٹائمز بدعت انجام دینے والوں کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔